بھلا نہیں دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کے اس واقعے کو؟ موسیٰ کے بعد جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا ہے بال بچوں سے؟ اور جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق حکمرانی ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے بہت سی دولت۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر اور عطا فرمائی ہے اس کو فراوانی علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھا لا رہے ہوں گے جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو مومن۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، سو جو شخص پائے گا پانی اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو پیے گا اسے تو بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر اپنے ہاتھ سے تو خیر، مگر پی لیا انہوں نے اس میں سے سیر ہو کر سوائے گروہ قلیل کے، ان میں سے جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے کہ ہاں ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابلہ آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور فتح عطا فرمائی ہمیں کافر لوگوں پر۔